بے احتیاطی سے وائرس کا شکار ہونا گناہ ہے؟ اور راشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ہم کورونا سے احتیاط نہیں کرتے، جیسا کہ ہاتھ ملاتے ہیں اور ماسک بھی نہیں پہنتے اور اس وائرس کا شکار ہو کر مر جائیں تو کیا یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے راشد صاحب، ایک اصول سمجھیں کہ گناہ کا جو سبب ہے نا، اگر بہت طاقتور ہے، یعنی ایسا سبب ہے کہ وہ کریں گے تو نتیجہ لازمی نکلے گا، تو اس میں جو گناہ ملے گا وہ اس سبب میں نہیں ملے گا کہ جس کا نتیجہ یقینی نہ ہو. میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے، کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو مر جائیں گے آپ، تو خودکشی کا گناہ ملے گا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور سخت حالت خراب ہوئی ہوئی اور مر رہے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے مگر آپ نہیں کھاتے، مر گئے تو 100% خودکشی ہے. کیونکہ اگر آپ کھانا کھاتے تو 100% زندگی ہے، نہیں کھائیں گے تو 100% موت ہے. پیاس کے وقت پانی پینا، لیکن آپ نہیں پی رہے اور اتنا ڈیلے کیا کہ آپ مرنے لگے اور آپ نے پھر بھی پانی نہیں پیا، تو آپ کو خودکشی کا گناہ ہوگا. اس لیے کہ یہاں پانی نہ پینا یہ موت کا یقینی سبب ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے مریں، ہو سکتا ہے نہ مریں. بھائی مریں گے لازمی. آپ نے بجلی کے کھمبے میں تار اور ننگی تار کو جا کے پکڑ لیا، لازمی مریں گے. تو مریں گے تو خودکشی کا گناہ ملے گا. اور اس پر وہ شدید وعیدیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس کی. اور جو کبیرہ گناہ اور حدیث میں آتا ہے، جو جس طرح سے خودکشی کرے گا تو برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا رہے گا وہ. تو یہ وہ خودکشی ہے جس میں موت یقینی ہو 100%. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر نتیجہ فوری نہیں نکلتا. مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ جی آپ کے گھر میں ایک بیل ہے جو یا بھینسا ہے جو پاگل ہو گیا ہے. آپ نے اس کی رسی باندھی مگر رسی کمزور ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ رسی توڑ نہ دے، اور وہی ہوا، رسی توڑی اور اس نے بندے کو جا کے مار دیا. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، بلکہ آپ کو چترول لگائے. آپ سے میری مراد بھائی آپ نہیں ہیں، یعنی آپ سے میری مراد یہ کہ جو بھی کوئی یہ کام کرے گا وہ، ورنہ راشد بھائی بولیں گے یار مفتی صاحب ہمیں کیوں چترول لگا رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اب یہ تھوڑی کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے گی کہ اس کے بیل نے بندے کو مارا ہے. تو مارا تو بیل نے، اس نے تھوڑی مارا ہے. ہاں، اس نے بے احتیاطی کی کہ رسی مضبوط کیوں نہیں ڈالی اس نے. تو اب یہاں قتل کا گناہ ہوگا، مگر وہ والا گناہ نہیں جو بندوق سے کسی کو مارنے کا گناہ ہوتا ہے. لہذا یہاں پر دنیا میں بھی پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جائے گا آپ کو، بلکہ جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ آدمی محتاط نہیں ہے. تو جیسے جیسے سبب کمزور ہوتا ہے ویسے ویسے گناہ کی شدت بھی کم اور سزا بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب ایک شوگر کا مریض ہے جسے پتہ ہے کہ میں یہ لڈو کھاؤں گا تو یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہوگا، کیونکہ شوگر اتنی ہائی ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا کہ اللہ کے بندے میٹھا چھوڑ دو. وہ لڈو اٹھا کے کھائے گا اور مرے گا تو خودکشی کا گناہ ہوگا. اس لیے کو یقین تھا کہ میری یہ موت ہے، اس میں لازمی موت ہے. تو لیکن ایک عام شوگر کا مریض جب مٹھائی کھاتا ہے تو یقینی موت تھوڑی ہوتی ہے، اس میں اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے بھائی نہ مرے، اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بلکہ ہو سکتا ہے شوگر لیول ڈاؤن ہوئی ہو، مٹھائی کھانے سے نارمل ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار جب شوگر بڑھے گی تو ہم دوا کھا لیں گے، اس کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن پھر بھی تقدیر نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور وہ مر گیا. تو اس موت میں اور وہ پہلے والے لڈو کھانے والے کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو موت کا یقین تھا، اس کو یقین نہیں تھا. تو لہذا یہ بھی بے احتیاطی کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، مگر اس درجے کا نہیں ہوگا. تو اب یوں سمجھ لیں کہ جو کرونا وائرس میں بے احتیاطی کرنے والے لوگ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. کچھ تو وہ ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اس بیماری کی شدت کا، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار سب ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں تو ہارٹ اٹیک سے مرا، فلاں تو شوگر سے مرا. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے اس شوگر یا ہارٹ اٹیک سے مرنے والے کے پیچھے اصل میں کرونا کی ہسٹری ہوتی ہے. کرونا کے اٹیک کی وجہ سے اس پر ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھا پہلے سے، تو اس کی جو ریزسٹنٹ پاور ہے وہ کرونا کی وجہ سے کم ہو گئی. تو اب یہ چیزیں بہت سے لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہیں، تو وہ اس لیے احتیاط نہیں کر رہے ہیں. تو وہ جس بیچارے کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اسی حساب سے چلتا ہے. جیسے بعض بڑے علماء ہیں وہ احتیاط نہیں کی انہوں نے، اور بعض کا انتقال بھی ہو گیا. تو ایسے صحابہ بھی ہمیں ملتے ہیں تعاون میں جنہوں نے احتیاط نہیں کی اور ان کا انتقال ہو گیا. بعد میں دوسرے صحابی آئے، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت موتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو سوشل ڈسٹینس کا حکم دیا. تو صحابہ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس کی جتنی سمجھ تھی اس نے اس حساب سے، اور اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نا ہر ایک سے اس کی مینٹل اپروچ کے حساب سے سوال کریں گے.
تو اب بھی بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں، تو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ان کو تو گناہ ہوگا، جو بیچارے شکار ہو گئے اور ان کے پاس نالج کی کمی ہے، اس نالج کی کمی کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گئے، یا یہ کہ بے احتیاطی کی انہوں نے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن جس کے سامنے بات پوری آ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ وبا ہے جس سے دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں، گھر میں بوڑھوں کی موت واقع ہو رہی ہے، چھوٹے بچوں کی موت واقع ہو رہی ہے، جو پہلے سے پیشنٹ تھے ان کے مرنے کا امکان بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود وہ اگر احتیاط نہیں کرتا، یہ سب باتیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر بھی اگر وہ احتیاط نہیں کرتا، اور یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہ ہوا تو میرے گھر کے بوڑھوں کو ہو سکتا ہے، میں کیریئر بن سکتا ہوں اس وائرس کے لیے، تو یہ سب باتیں اس کو علی وجہ البصیرہ پتہ چل گئیں، پھر بھی وہ احتیاط نہیں کرے گا، تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خودکشی کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس میں موت یقینی بہرحال پھر بھی نہیں ہے، لیکن گناہگار ضرور ہوگا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جب تک گناہ خودکشی کی حد تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس گناہ کو کر لیا جائے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بھئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چرس پی رہا ہوں، مفتی صاحب جائز ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں گناہ ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیں اس میں شراب پینے جتنا گناہ تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے مفتی صاحب بولیں گے بھائی چرس کا اپنا گناہ ہے، شراب کا گناہ تو بہت زیادہ ہے، شراب پینے والا گناہ نہیں ہے۔ اچھا شراب جتنا چونکہ گناہ نہیں ہے لہذا میں تو پیوں گا، تو اب بیوقوفی کی بات ہے، بھائی شراب والا نہیں ہے تو چرس والا تو ہے نا، تو وہ ٹھیک ہے اس سے کم درجے کا گناہ ہے چرس میں، لیکن ہے تو گناہ نا۔ چترول تو اس پہ بھی لگیں گے قیامت کے دن، تو قیامت کے کم چترول بھی کوئی کم تھوڑی ہوتے ہیں، قیامت کی تھوڑی سی آگ بھی کوئی کم تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہی حال جو ہے نا یہ اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ خودکشی جیسا گناہ ہوگا جو خالص خودکشی ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک خودکشی کے مشابہت بہرحال ہے اس میں، اور اس لیے احتیاط واجب ہے۔ احتیاط اگر نہیں کریں گے، ان سب باتوں کو جاننے کے بعد بھی علی وجہ البصیرہ ان سب باتوں پر آپ کو شرح صدر ہو گیا، اس کے باوجود بھی احتیاط نہیں کریں گے تو بے احتیاطی کا گناہ